ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رضا کے حصول کا مہینہ ہے، اور حدیثوں سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بات پر آمین فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے چند آدمیوں کے لیے بد دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے اس پر کہا آمین۔ کیا بد دعا کی جبرائیل امین نے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو انسان کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضا اور خوشنودی حاصل کر لوں، توبہ کر کے اللہ کو منا کر کے اس نعمت کو حاصل کر لوں۔ یہی رمضان میں سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے جو آخری اشرا ہے وہ بہت قیمتی، بہت اہم ہے۔ اس وقت تو حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئے، راتوں میں نہیں نکل رہے ہیں، چلو اس طرح سے ہی صحیح اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے کہ اپنا وقت دعا میں، توبہ میں، ذکر میں صرف کیا جائے، ورنہ عام حالات میں آخری عشرے میں بازار بھر دیے جاتے ہیں اور مسجدوں میں لوگ کم ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی زمانہ تو اصل قیمتی زمانہ ہے۔ سب سے اہم زمانہ تو یہی ہے کہ اس کے اندر آدمی رو کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے۔ مغفرت، اللہ کی طرف سے بخشش، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اصل یہی ہے انسان کی۔ انسان مال سے کامیابی سمجھتا ہے، دنیا میں مقاصد پورے ہو جائیں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا میں آسانیاں ہو گئیں، مگر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، مغفرت اور معافی کا حصول ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ اسی کے لیے انسان کو کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام پیغمبروں نے اسی حقیقت کی طرف بلایا اور غافل انسانوں کو باخبر کیا کہ دیکھو اصل کامیابی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے۔ یہی فرق ہے بہت بڑا مسلمان میں اور غیر مسلم میں، کہ مسلمان کا آخرت پر ایمان ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے، اور اسے آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آخرت سے بے فکر نہیں ہو سکتا، آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہوگی۔ مگر افسوس کہ اب ہم لوگوں کے اندر غفلت آ گئی۔ خاندانی مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ شعور اعلیٰ درجے کا حاصل تھا، اس لیے ہر وقت ہمیشہ ان کے پیش نظر آخرت رہتی تھی۔ جو کام کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کرتے تھے، اس کی تیاری، اس کی فکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی نظر میں دنیا کی بقات اور قیمت نہیں تھی۔ دنیا انہوں نے کمائی، دنیا استعمال کی، مگر دنیا کو اپنے دل کے اندر آنے نہیں دیا۔ یہی اصل چیز ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کماتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، یہ منع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ دنیا اس کے دل کے اندر نہ آئے۔ جو معصور دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا،
ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اے اللہ جو مصیبتیں آئیں تو ویسے تو ہر مصیبت سے انسان کو پناہ مانگنا ہے، اللہ سے عافیت مانگنا ہے، مگر اس دعا میں بتایا گیا کہ اے اللہ دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، لا تجعل مصیبتنا فی دین۔ دنیا میں مصیبت آئی، دنیا کی مصیبت کم درجے کی چیز ہے، دین میں مصیبت آئی تو بڑی مصیبت ہے، اس کا نقصان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی مصیبت کیا ہے؟ دنیا کی مصیبت تو ختم ہو جائے گی، اے اللہ دین میں ہمارے مصیبت نہ آئے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ یہ دعا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑی زبردست تعلیم ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ دنیا کو دین میں مصیبت نہ بنائیے، اور ہماری فکر کا سب سے بڑا حصہ دنیا نہ بنے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہماری فکروں کا بڑا حصہ دنیا نہ بنے، ہماری اصل فکر آخرت کی فکر ہو۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور یہ کہ بھئی ہماری علم کا جو منتہا ہے وہ بس دنیا ہو، اے اللہ ایسا مت ہونے دیجیے۔ ولا غایۃ رغبتنا، ہماری خواہشات کی انتہا دنیا بن جائے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اب ہم لوگ اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیاں دنیا کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی ہیں کہ ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہمارا مبلغ علم، ہماری فکروں کا بہت بڑا حصہ دنیا ہے، بس دنیا مل جائے مل جائے مل جائے۔ اور آج ہم مسلمان بھی اسی لیے پریشان ہیں کہ مسلمان میں اور دوسروں میں فرق اسی لیے نہیں رہا کہ مسلمان بھی بس دنیا کے پیچھے ویسا ہی پڑا ہوا ہے جیسا کہ وہ شخص پڑا ہوا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جیسے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اسی طرح سے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مضمون میں پڑھا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر آج کسی صحابی کو لایا جائے اور اسے کسی اونچے مقام پر کھڑا کر دیا جائے اور وہ صحابی دیکھے دنیا میں لوگوں کو چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے، تو وہ فرق نہیں کر سکیں گے کہ اس میں سے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے اور ایمان نہیں رکھنے والا کون ہے، کیونکہ اس کی بھی صبح ویسی ہے، اس کی بھی ویسی ہے، اس کی بھی شام ویسی ہے، اس کی بھی ویسی ہے۔ یہ بھی حلال حرام کی فکر نہیں کرتا، وہ بھی حلال حرام کی فکر نہیں کرتا، دنیا کمانے میں اور دنیا حاصل کرنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے، حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ کے اندر سب شامل ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ حضرت نے فرمایا آج ہماری کیفیت ایسی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ حدیث جو بار بار آتی بھی ہے ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ایسے جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم کثیر، نہیں تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کثیر ہوگی۔ صحابہ کے لیے یہ عجیب بات تھی کیونکہ ان کی تعداد اس وقت محدود تھی، ان کی تعداد کو شمار کیا جا سکتا تھا، ان کو ایک احاطے میں بند کیا جا سکتا تھا، لیکن آج دیکھیے ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، پوچھیے دنیا کے ہر حصے میں مسلمان، اور اس وقت کتنے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو 40 مسلمان تھے، گنے چنے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہاری تھوڑی سی تعداد ایسی تھی کہ یہ ڈر تھا کہ اگر اس تھوڑی سی تعداد کو ختم کر دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اسی لیے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے اے اللہ ان تہلک هذه العصابة لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو آج یہاں آپ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ مٹھی بھر جماعت ایسی ہے
جو آپ کے دین کو باقی رکھنے والی ہے اسباب کی دنیا میں اور آپ کے کلمے کو بلند کرنے والی ہے، یہ چھوٹی سی جماعت، تو اس وقت مسلمان کتنے ہیں؟ تو صحابہ کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ آج اتنی تعداد میں بھی ہم مغلوب نہیں ہیں اور ہمارے اوپر دشمن تیری نگاہ نہیں ڈال سکتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دو لوگ نہیں ہوں گے تیری نگاہ ڈالنے والے، بلکہ قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے لقمہ تر بن جائیں گے مسلمان۔ تو ان کو خیال ہوا، انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا تعداد کم ہو جائے گی ہماری، کیا چند گنے چنے رہ جائیں گے جو ایسا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لا بل انتم کثیر، بہت تعداد ہوگی تمہاری، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن جیسے سیلاب کے پانی پہ، نالے کے پانی پہ جھاگ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، تنکے ہوتے ہیں، گھاس پڑی ہوئی ہوتی ہے، بس ویسی تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اور وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو اللہ نکال دے گا۔ اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، ادھر ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکل گئی اور تمہارے اندر وہن آ گیا، کمزوری آ گئی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، صحابہ کو بہت تعجب کی بات تھی، ان کے لیے بہت عجیب و غریب بات تھی، کیونکہ وہ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر کے، اور ان کے بدن پہ ہتھیار تو دور کی بات ہے، کپڑے بھی پورے نہیں تھے، مگر دشمنوں کو انہوں نے زیر کر دیا اور بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے ناک رگڑوا دی، اور ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی تھی کہ حضور آخر یہ کمزوری کیسے آئے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا وہاں؟ دو لفظ ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، مگر اس کے اندر بہت سمندر ہے، اس کے اندر ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کمزوری آئے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، اس وجہ سے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگو، موت پسند نہیں رہے گی تمہیں، موت کی فکر نہیں رہے گی، موت کے بعد کی فکر نہیں رہے گی، موت سے ویسے ہی ڈرو گے جیسے دوسرے ڈرتے ہیں، زندگی ویسی ہی محبوب ہوگی جیسے اور لوگوں کو محبوب ہے، بس دنیا محبوب ہو جائے گی تمہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت کو ناپسند کرنے لگو گے، دنیا کی محبت میں اتر۔ یہی چیز ایسی ہے جو انسان کے کیریکٹر میں ایک انقلابی تبدیلی لاتی ہے، انقلابی تبدیلی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی، تلوار سے نہیں کی، مسلمانوں نے حکومت اخلاق سے کی ہے، جہاں جاتے تھے انصاف کا پرچم لہرا دیتے تھے، لیکن آج وہ مسلمان نہیں ہیں، آج وہ مسلمان نہیں ہیں، اس اخلاق کا، اس کردار کا، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، دنیا 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 کے پیچھے بھاگ۔ حضور نے فرمایا یہی ہلاک کرے گی تمہیں، اسی سے برباد ہو گئے تم۔ اور آپ نے فرمایا الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، مگر اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کھول دی جائے گی، پھر دنیا ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں بڑا درد ملتا ہے عالم عرب کے متعلق، کہ جب تک عالم عرب میں یہ کالا پانی نہیں نکلا تھا، پٹرول نہیں نکلا تھا، وہ فقر میں تھے، تنگی میں تھے مالی اعتبار سے، مگر سربلند تھے، سرخرو تھے، ان کی عزت تھی، ان کا دبدبا تھا۔ لیکن یہ کالا پانی نکلا، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، اور دنیا کی محبت نے ہماری لوٹیا ڈوب، مال تو آ گیا مگر وہ عزت، وہ دبدبا، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو دنیا کی محبت، اللہ کے ایمان والے میں اور غیر میں کیا فرق کیا ہے؟ کیا صرف عبادت کے طور طریقوں سے ہے؟ کیا لباس کے طور طریقوں سے ہے؟ نہیں، یہ اندر کے ایمان اور عقیدے سے۔ وہ ایمان اور عقیدہ جو ایک اللہ پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایمان اور عقیدہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے جو زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لانے والا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کو بھی اللہ نے اسی کو تازہ کرنے کے لیے رکھا، آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، کہ بھائی رمضان گزر گیا، کیا حاصل کیا؟ کپڑے آ گئے، کھانا آ گیا، سامان آ گیا، برتن آ گئے، اور چادریں آ گئیں، فرش فروش آ گئے۔ پھر رمضان جا رہا ہے، رمضان میں جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل ہوگی یا نہیں؟
اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ مغفرت حاصل کی یا نہیں حاصل کی؟ اس کی فکر ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جو بات اس سے پہلے بھی سنائی جا چکی ہے کہ ایک جہاز میں ایک مسلمان جا رہا تھا، تو اس کو ایئر ہوسٹس نے شراب پیش کی۔ اس مسلمان نے کہا کہ میں یہ نہیں پی سکتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ ہماری فلائٹ میں بہت اونچے درجے کی شراب ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بہت مہنگی، بہت قیمتی ہے، آپ تھوڑی سی پی لیجئے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں نہیں پینا چاہتا۔ اس نے پھر ترغیب دینے کی کوشش کی، تو اس نے کہا اچھا اتنی اچھی ہے تو ایک کام یہ کرو کہ بھئی یہ ذرا پائلٹ کو بھی پلا دو تھوڑی سی۔ تو اس نے کہا کہ سوری ہم پائلٹ کو تو نہیں پلا سکتے۔ تو اس مسلمان نے پوچھا کیوں نہیں پلا سکتے؟ تو اس نے کہا کہ پائلٹ کو پلائیں گے اور اس کو تھوڑا بھی نشہ آئے گا تو پورے سوار ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ بس میں بھی مسلمان ہوں اور ایسے ہی میرا بھی معاملہ ہے کہ جیسے پائلٹ اگر پیے گا اور نشے میں مبتلا ہو جائے گا تو جہاز خطرے میں پڑ جائے گا، میں بھی اگر یہ شراب پینے لگوں گا تو انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جو دنیا جو کام کر رہی ہے، جو اور مسافر پی رہے ہیں مگر میں نہیں پی سکتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ صرف شراب کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی سے متعلق بات ہے۔ بات ایک شراب کی نہیں ہے، بات یہ ہے، یہ مسلمان کے کیریکٹر کی بات ہے، مسلمان کے کردار کی بات ہے۔ مسلمان بھی ویسے ہی جہیز لیتا ہے جیسے کہ وہ لوگ لیتے ہیں جو دوسرے اللہ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، پیغمبر پہ ایمان نہیں ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، نبی کی سنت اور سیرت پہ ایمان نہیں ہے۔ جیسے وہ لے رہے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی لے رہا ہے، جیسے وہ رشوت لے رہے ہیں مسلمان بھی رشوت لے رہا ہے، جیسے وہ عیب چھپا رہے مسلمان بھی عیب چھپا رہا ہے، وہ نقلی مال بیچ رہے مسلمان بھی نقلی مال بیچ رہا، وہ میراث تقسیم نہیں کر رہے مسلمان بھی میراث تقسیم نہیں کر رہا، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ یاد رکھیے ایمان بالآخرہ یہ پہلو ہے جو سب سے کمزور ہے اس وقت۔ مسلمان پھر ایک انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک صالح انقلاب آ سکتا ہے اور پوری دنیا میں ایک صالح انقلاب آ سکتا ہے، تو وہ اللہ پر مضبوط ایمان، اللہ سے مضبوط تعلق اور آخرت پر ایمان، بہت بہت اہم چیز ہے۔ آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان، یہی ہے جو ہم میں اور دوسروں میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا کے حریص نہیں ہیں، یہ دنیا کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ یہی کردار ہمارا تھا، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس رمضان کو ہمارے حق میں مقبول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اپنی مغفرت کی نعمت سے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو سرفراز فرمائے، اور جو وقت باقی ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا فرمائے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له